السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پی پی ڈی پر، یعنی پوسٹ پارٹم ڈپریشن۔ اور ہم اس ٹاپک پر کیوں بات کریں؟ کیونکہ یہ سوال آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے کہ سر اس ٹاپک پر بات کریں، کیونکہ آپ کے چینل پر اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی ضروری اہم ٹاپک ہے جو ہر گھر کی کہانی بھی ہے اور گھر والوں کو سمجھانے کی ضرورت بھی ہے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن یہ ایک قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے۔ یہ ڈپریشن عورت کو بھی ہو سکتا ہے، مرد کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر عورتوں میں دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ ڈپریشن ہوتا کب ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد سے یہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے قبل انسان ایک خوشی کے اندر گزر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو دماغی کیفیت ہوتی ہے وہ خوشی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اب ہمارے گھر ایک خوشخبری آنے والی ہے، بچہ آنے والا ہے، ہماری اگلی نسل آنے والی ہے، ہم نے اس کی نگہداشت کرنی ہے۔ ایک ذہن جو ہے نا ایک بالکل ایسے لیول پر ہوتا ہے جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ڈیلیوری کے بعد خاص طور پہ عورت کے اندر کچھ ایسے چینجز آتے ہیں جو سائیکولوجیکل چینجز بھی ہوتے ہیں، بیہیویئرل چینجز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی باڈی میں سے ایک زندہ چیز باہر آ گئی ہے، تو اس کی باڈی کو ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم تو چاہیے۔ پھر اس کا جو پورا اسکیجول ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب وہ فیڈنگ کرتی ہے تو فیڈنگ بذات خود ایک بہت زیادہ انرجی مانگتی ہے، جو آپ کے غذا میں سے فیڈ نکلتی ہے، جو آپ غذا کھاتے ہیں وہی آگے فیڈ بنتی ہے بچے کی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ کا اسکیجول اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، کچھ بچے دن کو رات کو دونوں وقت جگاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتے ہیں، ہائی مینٹیننس بچے ہوتے ہیں، کچھ کلسٹر بیبیز ہوتے ہیں کہ تھوڑے ایک دو مہینے کے بعد جو ہے وہ دن بھر کھانا کھاتے ہیں، رات مطلب دن بھر دودھ پیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، وہ الگ قسم کے بیبیز ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ پورا ایک اسکیجول اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گھر میں آلریڈی چھوٹے بچے موجود ہوں جن کا آپ ہی کو خیال کرنا ہے، تو طبیعت میں چڑچڑا پن کا آ جانا اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ ایک لازمی امر ہے۔ تو اس ضمن میں یہ ساری چیزیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو بیبی بلوز بھی ایک کانسیپٹ ہے جو تھوڑے دنوں میں اوور ہو جاتا ہے، لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک ڈپریشن کا یہ ہفتوں مہینوں تک چل سکتا ہے۔ تو اس کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ مرد کو کیوں ہو جاتا ہے، اس نے تو جنم نہیں دیا کسی کو۔ تو یہ ہوتا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ طبی امداد لیں، کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس ہم جائیں گے، ہم پاگل ہو گئے، ہم کوئی پاگل ہیں؟ نہیں، پاگل نہیں ہیں آپ۔ یہ سائیکالوجسٹ بھی ایک قسم کا ڈاکٹر ہے جس کا تعلق جو ہے آپ کی نفسیات سے ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ان نفسیات سے کیسے باہر آ سکتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسا anyway، تو اس کے اندر ایک تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ وقت تانے دینے کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ساسوں، نندوں، بھاوجوں، دیورانیوں، جٹھانیوں اور مختلف قسم کے اور پلیٹ فارمز جو ہے نا ہمارے گھر میں، وہاں سے نیگیٹو فریکوینسیز ایک بہت ہائی لیول پر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس ڈپریشن میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لاتے ہیں نا تو وہ اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو اور اسی طرح جب آپ کے گھر کوئی داماد آتا ہے نا تو وہ کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ تو خدا کے لیے دونوں طرف کے جو لوگ ہیں نا وہ گھروں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا کام کریں، فساد لگانے کے بجائے لوگوں کو اسٹرینتھن کرے۔ دیکھیں، ایک مضبوط فیملی آگے ہوگی نا تو وہ آپ ہی کی جنریشن، نیکسٹ جنریشن ایک مضبوط جنریشن ہوگی۔ آپ ہی کے پوتا پوتی، نواسا نواسی جو ہے وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے اگر آپ نے ان کے ماں باپ کے ساتھ سپورٹ سسٹم قائم کیا، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ماں باپ کو کسی ذہنی تناؤ کا شکار کرتے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بہو کو، اپنے بیٹے کو ایک سپورٹ دینا ہے، یا اپنے داماد کو، یا واٹ ایور از جو بھی سچویشن ہے اس میں ایک سپورٹ سسٹم فیملی میں قائم کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اس عورت کو اسپیشلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور شوہر کو اس وقت بیوی کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طریقے سے بھی آپ سپورٹ کر سکیں۔ انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہم جاب سے آئے، ہم نے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی ہا ہا ہو کیا، تھوڑا سا اس کا جھنجھنا ہلایا اور ہمارا کام ہو گیا، اب ہم سو جائیں گے۔ دیٹس اٹ۔ یہ نہیں ہے، آپ کو اس وقت وہ بچہ آپ کا بھی ہے۔ اب وہ دن بھر وہ سارا کچھ جو بیگیج وہ کیری کرتی رہی ہے عورت، اب ناؤ اٹس یور ٹائم ٹو اسٹیپ اپ۔ مرد ہو نا آپ، اللہ نے آپ کو قوت طاقت دی ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ اس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن پوسٹ پارٹم سائیکوسس بن جاتا ہے، تو اس وقت تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ عورت خود کو اور بچے کو دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ہمیں اس سٹیج تک اسے پہنچنے نہیں دینا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسے اس فیز سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے موڈ سوئنگز بھی ہوں گے، اس وقت آپ نے برداشت کرنا ہے۔ مرد حضرات سے یا دوسرے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی، اس کے اندر یہ رد و بدل آ رہا ہے، وہ مجبور ہے، وہ ریئیکٹ کر رہی ہے چیزوں پہ، وہ فوراً چیزوں پہ ریئیکٹ کر جائے گی، وہ فوراً اچھا آلریڈی اگر وہ شارٹ ٹیمپرڈ طبیعت کی ہے تو اس وقت اس کا شارٹ ٹیمپرڈنس بہت بڑھ جائے گا۔ جسٹ ڈیل ود اٹ۔ اس کو آپ مزید جو ہے نا وہ بڑھائے نا، کنٹرول کریں، برداشت کریں، کنٹینٹ کریں، چیزوں کو ڈائیورٹ کریں، چیزوں کو ہیلپ فل طریقے سے چلیں، اسے آرام دینے کی کوشش کریں کہ چیزیں اس کے مزاج کے مطابق ہوتی رہیں۔ تھوڑے دنوں میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی، بچہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا، تھوڑا بڑا ہوگا، معاملات تھوڑے سے بیٹر ہو جائیں گے۔ تو اچھا، بندے کو یہ کیوں ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن؟ اسپیشلی جب اس کی طرف سے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹینشن بہت چاہیے ہوتی ہے، تو جب بچہ آ گیا گھر میں تو ان کے لیے جو اٹینشن ہوتی ہے اس کے اندر آگے کمی، کبھی کبھی وہ نیگیٹو میں چلی جاتی ہے، کبھی کبھی الٹا انہیں خود اٹینشن لوگوں کو دینی پڑ جاتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں اٹینشن لینے والے، دینے والے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ نتیجتاً ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہینڈ ہو گیا، بھئی کیا سین ہے بھائی، یہ ٹھیک ہے گھر میں خوشی آئی ہے پر میں کیوں سائیڈ لائن ہو گیا ہوں، میں کیوں لائم لائٹ میں نہیں ہوں، میں کیوں امپورٹنٹ نہیں ہوں۔ تو یہ اس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اسے بھی سپورٹ کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میاں بیوی جو ہے وہ مل کر اس کا سلوشن خود نکالیں۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ تم پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں ہو اس لیے میں یہ کام یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اوپر جو اللہ نے کمپارٹمنٹ دیا جسے عقل شریف کہتے ہیں، اسے استعمال کیا کریں، بتا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کام کریں بس۔ تو ایک دوسرے کا سپورٹ بنے، اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ اس کو میں نے اس لیے ڈسکس کیا، یہ پی پی ڈی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو، بیبی بلوز کو، اور اسی طرح پوسٹ پارٹم سائیکوسس کو۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں علم کی کمی کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں انسان کی جو سائیکولوجیکل چینجز آتے ہیں، بیہیویئرل چینجز آتے ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، یا میں کوئی پاگل ہوں، یا مجھے کوئی پاگل پن کے دور۔ یہ پاگل پن کے دورے نہیں ہوتے، یہ ایسے معاملے نہیں ہوتے۔ اسی طرح پیریڈز کے اوپر بھی میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جب بعض خواتین کو جب پیریڈز آتا ہے تو اس وقت بھی اس میں موڈ سوئنگز اور یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس وقت بندے کو سٹیپ اپ کر کے اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اسپیشلی آج کل کے زمانے میں جب کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بڑے شہروں میں کم دیکھا جاتا ہے یا باہر کے ملکوں میں، اور یہاں پہ زیادہ تر انفرادی جو ہے وہ سسٹم ہے۔ تو ایسے سسٹم میں سپورٹ سسٹم جو ہے وہ اسپاؤس کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ چیزیں کولیپس ہونی نہ شروع ہو جائے۔ بہرحال آپ کے 9-10 منٹ میں نے لے لیے، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ایجوکیشن بھی ہوئی ہوگی اور اس بات کو سمجھنے میں مدد بھی ملی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ آپ کو یہ سارا علم دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، باعمل بنیں، تاکہ ہم چیزوں کو بہتر بنائیں، اپنے لیے بھی آسانیاں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں، اور رشتوں کی امپورٹنس کو سمجھیں، کیونکہ رشتے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔